تو دنیا میں بڑی ویسے آپ نے کہا تھا یہ جملہ, اچھا ہو میں مان رہا ہوں. بعد میں ریکیپ کر لیں گے. ارے ایک میرا سوال مفتی جی سے ہے کہ اس ہال کے اس کمرے میں بیٹھ کے ہم لوگ ریپ کی موریلٹی کے بارے میں فلاسفیکلی بات تو کر سکتے ہیں, بٹ اصلیت یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں عورتیں ریپ کے تھرو گزرتی ہیں, اور ہم لوگ صرف نمبرز پہ اس طرح نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ کتنی عورتیں ہیں ان کنٹریز میں جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ کیسز کم ہیں جن کا ایکسیس ہے کہ وہ جا کے کیس فائل کر سکیں. کتنی عورتیں ہیں جو جن کو کام کرنے کی آزادی ہے ان کنٹریز میں. یورپ میں یہ آزادی آ گئی, یورپ میں یہ رولز آ گئے, تو ہم آج اس کے بارے میں بات کر پا رہے ہیں. جی جواب. آپ نے یہ کہا کہ کمرے میں بند ہو کر ہم لوگ اس پر فلاسفیکلی بات کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے, وہ گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے جو بہت غلط ہو رہا ہے, اور وہ سفر کر رہی ہیں. آئی اگری, بہت غلط ہو رہا ہے, اور جو غلط ہو رہا ہے اس کو ہمیں روکنا ہے. اور کیوں روکنا ہے, وہ غلط کیوں ہے, ہمارے پاس اس کا آبجیکٹو فاؤنڈیشن ہے, ان کے پاس اس کا آبجیکٹو فاؤنڈیشن نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, جہاں پہ بھی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے, یا اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے, یا اسے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, اور صرف عورت نہیں, کسی انسان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے خلاف کھڑا ہونا, یہ موریلٹی ہمارے پاس گاڈ کے پاس سے آئی ہے. ورنہ جاوید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی, تو میجورٹی تو کبھی بھی بدل سکتی ہے. کیا آپ یہ تھوڑی سی آپ کو غلط فہمی ہے. میں اگر میرے جملے سے یہ مدنہ نکلا یا میں نے کہا تو یہ جملہ میں واپس لیتا ہوں. یہ میرا مطلب ہی نہیں تھا کہ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے. میجورٹی ڈیسائیڈ کرے تو دنیا میں بڑی. ویسے آپ نے کہا تھا یہ جملہ, اچھا ہو میں مان رہا ہوں, بعد میں ریکیپ کر لیں گے. ارے ایک سیکنڈ میں اپنی ایکسپلینیشن دیتا ہوں. مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب کے سب دل میں جانتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ہمیں پتہ ہے اچھی طرح. جو لوگ برے کام کرتے ہیں انہیں بھی معلوم اچھا کیا ہے. یہی تو سوال تھا حضرت کہ پھر یہ موریلٹی آئی کہاں سے؟ کراس ایگزامینیشن. ہاں جی ہاں. موریلٹی ساتھ رہنے کی ڈیزائر سے آئی ہے. یعنی ساتھ رہ کر جو کچھ کہہ دے, جو کچھ کر دے, وہ ہو جائے گا؟ نہیں تو آپ قاعدے سے رہی کر سکتے ہیں جب تک لوگوں میں موریلٹی ہو, ورنہ قیاس ہو جائے گا. یہ آپ کو کیسے پتا؟ جی ہم نے دیکھا نا جہاں موریلٹی کا قیاس ہو گیا, ہم دیکھتے ہیں. کہاں پہ دیکھتے بھائی دنیا میں آپ جو کہہ رہے ہیں, آپ کہیں پہ اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو آپ دیکھیں. آپ ایپسٹیمولوجی کی بات کر رہے ہیں, میں انٹولوجی کی بات کر رہا ہوں. میں اس بحث کے فاؤنڈیشن بعد آپ کیا دونوں لوگوں کو چائے پہ فاؤنڈیشن ہوسٹ کروں گا. بہرحال دوستو, آج الحمدللہ دلی میں ہونے والا یہ مناظرہ محض ایک فکری مقابلہ نہیں تھا, بلکہ حق و باطل کے درمیان جاری علمی کشمکش میں ایک روشن, باوقار اور یادگار مرحلہ ثابت ہوا. مفتی شمائل ندوی صاحب نے جس سنجیدگی اور تیاری اور علمی استقامت کے ساتھ گفتگو کی, اس سے یہ حقیقت پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہو گئی کہ علماء کرام نہ صرف دینی علوم میں مہارت رکھتے ہیں, بلکہ انگریزی زبان اور جدید فکری میدان میں بھی کسی سے کم نہیں ہے. یہ مناظرہ اس غلط فہمی کی عملی تردید تھا کہ علماء عصر حاضر کی فکری زبان سے ناواقف ہوتے ہیں. اس عظیم علمی کامیابی پر ہم دل کی گہرائی سے مفتی شمائل ندوی صاحب کو فتح کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ نے وجود باری تعالیٰ کے اثبات اور الحاد کی شبہات کے ازالے میں مضبوط, مدلل اور باوقار اسلوب اختیار کیا, جس سے ارتداد کے فتنوں کے خلاف ایک مؤثر علمی مثال قائم ہو چکی ہے. اسی طرح مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا کردار بھی نہایت نمایاں اور قابل تحسین رہا. ان کی فکر رہنمائی, علمی پختگی اور اصولی موقف نے اس مناظرے کو وزن, توازن اور صحیح سمت عطا کی, جو نوجوان علماء اور فضلاء کے لیے اعتماد اور رہنمائی کا ذریعہ بنا ہے. یہ مناظرہ نوجوان